السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ اکثر مجھے میرے دوست احباب اور گھر والے باتوں باتوں میں بتاتے تھے کہ جن، پری، بھوت اور پریت اور دوسری اندیکھی مخلوقات کا وجود دنیا میں موجود ہے، اور یہ غیبی مخلوقات بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور میں ایسی باتیں کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر تمسخر سے مسکراتی اور کہتی، اپنے اندر کا ڈر چھپانے کے لیے ایسے ڈرپوک انسان کسی غیبی شے جو مادی وجود کا حامل ہی نہیں کا نام لے کر ان بیچاروں پر الزام لگاتے ہیں۔ میں سوچتی کہ اگر انسان اور حیوان کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی وجود ہیں تو ہماری نظریں اس وجود سے کیوں نہیں ٹکراتی؟ کیوں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے؟ ایسی بے سر و پا باتوں سے ان کی موجودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ جب تک میں غیر مرئی وجود کو دیکھ نہ لوں تب تک میں ان پر یقین نہیں کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد میرا ذہنی امتحان شروع ہو گیا، ایک ایسا امتحان جس کے لیے میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، بلکہ تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب بے حسی پیدا ہونے لگی، مزاج میں بیزاری طبیعت کا خاصا بنتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے تمام گھر والے ڈسٹرب اور غصہ کرنے لگے تھے۔ ہر وقت میرا اکتایا ہوا رویہ سب کے لیے، ہر کسی کے لیے حیرت کا باعث بنا۔ میں تو ہر بڑی بات کو سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا کرتی تھی، لیکن اب ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض کرنے لگی۔ میرے قریب ترین سہیلیاں میری اس حرکات کو بری طرح محسوس کر رہی تھی۔ ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں، صدف تم ایسی تو نہ تھی، کیا ہوا تمہیں؟ اتنا موڈ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ کس بات پر ناراض ہو؟ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ پھر میں سوچنے لگتی، یہ سب آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ رات کو سونے سے ڈر لگنے لگا، اگر آنکھ لگی تو وہی منحوس خواب دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے۔ دن کو سارا دن عجیب طرح کی بے چینی رہتی، رات کو نیند جیسے ڈراؤنے خواب سے اڑن چھو کر دیتی۔ وہی خواب جنہوں نے میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی، وہ خواب جس میں میں خود کو انجان جگہ پر دیکھتی، اپنے علاوہ کسی عجیب قسم کی مخلوق کو دیکھتی۔ وہ مخلوق عجیب الخلقت ہوتی، اور وہ مخلوق جسموں میں سے مجھ سے بھاری اور قد میں اونچی ہوتی۔ کبھی پہاڑ پر سے ان مخلوق کو اپنی طرف اونچائی پر چڑھتے ہوئے دیکھتی، جو اپنے لمبے لمبے اور کالے ہاتھوں سے بلاتے ہیں۔ میں یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر اٹھ جاتی، کبھی جنگلوں میں عجیب قسم کی مخلوق کے گھیرے میں خود کو پاتی اور ان سے بھاگ رہی ہوتی۔ وہ مخلوق میرے پیچھے بھاگ رہی ہوتی اور میرے پیچھے عجیب زبان میں باتیں کرتی۔ کبھی میں خواب میں خود کو زمین کی تہہ میں دیکھتی اور ڈھیر سارے سانپ میرے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ سانپ انسانی قالب میں آ جاتے اور میں دیوانہ وار بھاگ کھڑی ہوتی۔ کبھی دیکھتی کہ کوئی انجانی مخلوق مجھے آوازیں دے رہی ہوتی، اور وہ آوازیں یہ ہوتی، آؤ ہماری دنیا میں آؤ، ہم دل کی گہرائیوں سے تمہیں اپنی دنیا میں خوش آمدید کہیں گے، تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرائیں گے اور تمہیں دکھائیں گے کہ ہماری دنیا کے نافرمانوں کو کیسی کیسی سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ وہ خواب تھے جو اکثر وقفے وقفے سے مجھے نظر آتے، اور میں خوف کے مارے ساری رات جاگتی رہتی، کسی سے کہہ کر خود کا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ اب میں اکثر ان کے بارے میں سوچنے لگی، جو ہماری دنیا کی بجائے دوسری دنیا کی مخلوق تھے۔ ہماری دنیا کے لوگ انہیں قومی جنات کہہ کر ان کے وجود کے ماننے والے ہیں۔ یہ سب سوچنے سے خود کو جتنا روکتی، اتنی ہی شدت سے ان باتوں کو سوچتی اور میرے اندر غصے کا مادہ پروان چڑھتا، اور اگر کوئی نرمی سے سمجھانا چاہتا، میں انتہائی ترشی سے نہ سمجھے ہوئے اسے ڈانٹ دیتی اور اپنا سارا غصہ ان بیچاروں پر نکال دیتی۔ اس عرصے میں مجھے ایسے لگا جیسے مجھ میں ایک انجانی طاقت بھر گئی ہے، اور میں اس طاقت کے سامنے بالکل بے بس ہوں، اور یہی انجانی طاقت مجھے میری شخصیت کے بالکل الٹ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ میری یہ ساری کیفیات
ڈراؤنے خواب آنا اور اپنے آپ میں مگن رہنا مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کرنے لگے۔ میں اس حالت کو سب پر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں اس طاقت سے لڑنا چاہتی تھی اور اپنی پر اصرار شخصیت اپنے گھر والوں پر ظاہر کر کے دنیا کا 8واں عجوبہ تو بالکل بھی بننا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میری فیملی حیران و پریشان میرے معمولات نوٹ کر کے میری ان تبدیلیوں کا سبب جاننا چاہتی تھی، لیکن سب صابن کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ میں اب پھر کچھ عرصے سے خوابوں میں پہلے کی طرح گر گئی، سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اب مجھے اپنے ارد گرد ایک نامانوس وجود کا احساس اٹھتے بیٹھتے ہونے لگا۔ ایسا لگتا جیسے میں کوئی نادیدہ قوت کی نظروں میں آ گئی ہوں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتی کوئی انجانا وجود میرا پیچھا کرتا۔ کسی کو تو محسوس نہیں ہوتا، مگر مجھے ضرور محسوس ہوتا۔ یہ خیال ایک بجلی کے جھٹکے سے بھی تیز میرے دماغ میں بنتا تھا، اور پھر قرآن مجید کی کچھ آیتوں کا ترجمہ بار بار میرے دماغ میں آنے لگا، جس میں جنات کا ذکر بہت واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ پھر یہ بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ کہیں گڑبڑ ضرور کی ہے میں نے، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا ہے میں نے جس سے جنات کی نظر مجھ پر اور میرے خیالات پر پڑی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے اپنے وہی الفاظ کے سوا کچھ یاد نہ آیا جب میں جنات کی باتیں سن کر کہتی، مگر لاکھ سوچنے کے باوجود بھی اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکی، اور بغیر دماغ میں آئے میں اس پر یقین کیسے کر لیتی۔ کالج کی اسٹڈیز کافی متاثر ہو رہی تھی، فرینڈز ایک طرف حیران تھی اور میرا موڈ دیکھ کر انہوں نے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ ٹیچر الگ غصہ کرتی، گھر والے خاموش تھے، کچھ بھی بولنے سے معذرت برتتے تھے۔ مجھے سب نے یکسر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ سمجھ سے بالاتر ہو رہی تھی میری کیفیت، پہلے خوابوں سے ڈر جس کی وجہ سے سونا محال لگتا تھا، اور اب وہ نادیدہ احساس جو اٹھتے جاگتے ہونے لگا، سرسراہٹ اور ہواؤں کی سائیں سائیں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ خود کو حرکت کی وجہ سے اکیلا کر لیا تھا، کوئی بات بھی کرتا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کھری کھری سنا دیتی۔ اگر کوئی اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ پوچھتا اور میں اسے چاہتے ہوئے بھی بتا نہ پاتی۔ اس سچویشن سے تنگ آ کر اپنا مسئلہ خدا کے حضور پیش کر دیا، دن رات عبادت کرنے لگی، ہر وقت بزائی پڑتی رہتی اور خدا سے دعائیں مانگنے لگی۔ اب میرا دل مطمئن ہونے لگا تھا، عبادت میں یکسوئی اپنے اندر کے خوف کو مٹاتا چلا گیا، مگر پھر بھی وہی ایک احساس باقی رہ گیا جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتا، جیسے کوئی انجانا وجود ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہو۔ اور پھر میں تو ایک لڑکی تھی، اپنے ارد گرد کسی کے ہونے کا احساس بہت زیادہ پریشان کرتا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اپنی یادداشت کو یکجا کیا، مجھے ایسے حالات میں 4 ماہ ہو گئے، اس طرح تو مجھے عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر سب کی لا تعلقی اور میرا مزاج ابھی تک سمجھ کی ڈوری سے آزاد تھا۔ اپنی مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے امی ابو سے اجازت لے کر دور رہنے والے چچا کے گھر چلی گئی۔ فرید چچا ابو کے سب سے چھوٹے بھائی تھے اور اپنی نوکری کی وجہ سے ہم سب سے دور تھے۔ بچپن میں فرید چچا مجھ پر بہت جان چھڑکا کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کی بیٹیاں میری ہم عمر تھی، اسی لیے ان کی دوستی کی بنا پر بھائی مجھے چھوڑ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ خود کو نئی جگہ نئے گھر پا کر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس نادیدہ وجود سے پیچھا چھوٹ جائے گا، جس کا پل پل احساس مجھے مار دیتا ہے، جو سب سے الگ کرنے کا سبب بنا، مگر یہاں بھی وہی کچھ ہونے لگا تھا جس سے بھاگ کر میں نے اس شہر میں پناہ لی تھی۔ میرا ہر وقت کھویا کھویا رہنا اور کسی کو صحیح جواب نہ دینا، چچا کی بیٹیوں نے بھی میرے رویے کی وجہ سے مجھے نظر انداز کر دیا، لیکن چچا فرید کو میرا کھویا اور بیزار لہجہ ایک آنکھ نہ پایا۔ وہ پہلے پیار سے اس بدلے ہوئے رویے کی وجہ پوچھتے رہے، لیکن ان کے ہر بار پوچھنے پر پتہ نہیں کیوں میری زبان پر قفل لگ جاتے ہیں۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ بتا پائی۔ میری مسلسل خاموشی کو دیکھ کر چچا فرید بھی چپ ہو گئے اور میں ہونٹ کاٹ کر رہ گئی، بھرپور کوشش اور اپنا دھیان نادیدہ وجود سے عارضی طور پر ہٹا کر زندگی کے رنگینیوں کے رنگ چرانے بیٹھی اور حتی الامکان پہلے والا رویہ اپنایا، جس سے سب کے چہروں پر سوالیہ نشان کی جگہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مگر چچا جان پریشان تھے، انہوں نے فون کر کے گھر والوں سے میرے رویے کے بارے میں کریت کر پوچھا، جس کے بدلے میں امی ابو بہن اور بھائیوں نے ساری معلومات دے دی، اور سب نے مجھ سے کافی شکایات کا شکوہ بھی کیا، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ سب میرے لیے پریشان ہیں۔ چچا جان نے مجھے شام کے وقت اسٹڈی روم میں بلوایا اور مجھ سے میرے رویے کے متعلق بہت ہی پیار سے پوچھا
اور میں نے حیرت انگیز طور پر چچا جان کو وہ سب بتایا جس سے مجھے کوئی انجانی طاقت ہمیشہ روک دیتی تھی، اور ہر وقت خوف میں گری رہتی تھی۔ ایک خوف سا ہر وقت میرے ارد گرد چھایا رہتا تھا، وہی خواب، خوفناک چہرے، بھیانک آوازیں، اور سب سے بڑھ کر وہ نادیدہ وجود کا احساس۔ سب کچھ بغیر روک ٹوک کے میں نے بہتے آنسوؤں میں کہہ دیا۔ چچا جان میری ساری باتیں بڑی دلجمی سے سنتے رہے اور میرے چپ ہو جانے پر بولے، بیٹا کوئی ایسا واقعہ جس کے بعد تمہیں محسوس ہوا ہو کہ کوئی انہونی بات ہوئی ہے؟ چچا جان میں نے لاکھ کوشش کی کہ یاد آ جائے، مگر میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، یہ رکھو اپنے پاس اور یاد کرنے کی کوشش کرو، شاباش تمہیں ضرور یاد آ جائے گا۔ چچا جان نے ایک تعویذ میرے ہاتھ پر رکھ کر شفقت سے بولے، اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ تعویذ پہننا مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ بالآخر میں نے اپنے گلے میں وہ تعویذ پہن لیا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ چچا جان ضرور میری پرابلم کو حل کر دیں گے۔ جب ہی انہوں نے مجھے روشنی کا راستہ دکھایا، رات کی دبیز تاریکی ہر سو پھیل گئی، آسمان سیاہی لبادے میں ڈھل گیا، روشن ستارے موتیوں کی مانند چمکنے لگے، اور میں اکیلی کمرے میں بیٹھ کر اپنی یادداشت دہرانے لگی۔ اور شاید تعویذ کا اثر تھا کہ میرے دماغ میں ٹرین والا واقعہ آ گیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ پہلے یہ واقعہ مجھے یاد کیوں نہیں آیا۔ جب میں پہلے اپنے ذہن پر زور دیتی تو ہر چیز دھندلی سی تصویر کی مانی ذہن کی اسکرین پر رک جاتی، اور اسی وجہ سے الجھ کر میں سوچنا ترک کر دیتی۔ اور وہ واقعہ یوں تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اپنے اکلوتے ماموں جان کے گھر گئی تھی۔ واپسی پر میں نے بہت اصرار کر کے ماموں جان کو اپنے ساتھ آنے سے روک دیا، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ ماموں جان سوب کھیروں میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کا وقت ضائع ہو، لیکن ماموں جان نے اسٹیشن پر ایک عورت سے کہہ دیا کہ بچی کا خیال کرنا، آپ ہی کے شہر میں اترے گی، اور ڈھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ مجھے روانہ کیا۔ میری کھڑکی والی سیٹ تھی، لہٰذا میں باہر کے نظاروں میں بری طرح مگن۔ سامنے کی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر بوڑھا براجمان تھا جو نیند کی شغل فرما رہا تھا، اسی لیے وہ بے خبر تھا۔ کبھی کبھی اس کا سر نیند کی وجہ سے کسی ایک طرف کو ڈھلک کر ٹیڑھا ہو جاتا، اور میری نظریں اس پر پڑتی تو بے ساختہ مسکرا دیتی، اور اپنا دھیان پوری طرح باہر کے دل فریب اور سرسبز و شاداب نظاروں میں لگائے ہوئے تھی کہ خاتون کی آواز پر چونک پڑی۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے کسی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ وہ اچھے نقوش والی خاتون تھی۔ پہلے تو ادھر ادھر کی بات چیت کرتی رہی، پھر اچانک اپنا موضوع جنات کی طرف لے گئی۔ اس موضوع سے مجھے خدا واسطے کا بیر تھا۔ پہلے تو وہ اپنے گاؤں کے چھوٹے موٹے واقعات بیان کرنے لگی، اور پھر ایک لڑکی کا قصہ سنانا شروع کر دیا جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، اور اس کے ہونے والے شوہر کو جن نے موت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن تھی کہ ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی، اور سامنے والے شخص نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی، اور مچھی آنکھوں سے اسٹیشن کا نام دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ شاید وہ ایک اسٹیشن آگے پہنچ گیا تھا۔ اب ہماری گفتگو کا رخ اسٹیشن کی ویرانی اور بدحالی کی طرف گھوم گیا تھا، اور ہم دوبارہ بات چیت میں مصروف ہو گئے کہ اچانک ٹرین میں ایک نوجوان چڑھ آیا۔ اس کے کندھے پر چرمئی بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبرو تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے والی سیٹ پر ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کا صحت مند وجود قابل رشک تھا۔ خوبصورت صاف چہرہ، سلکی کانوں تک خوبصورت بال اور گھنی مونچھیں اس کے وقار میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ کپڑے اس نے بڑے خوبصورت پہن رکھے تھے۔ میں نے ایک پل میں اس کا ایکس رے کر لیا اور دوبارہ خاتون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ عورت نے دوبارہ جن اور لڑکی کا قصہ شروع کر دیا۔ اس بار مجھے غصہ آیا۔ خاتون سے صاف کہہ دیا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، وہ لڑکی ضرور ڈھونگ کر رہی ہوگی، اور جن بن کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں کے فرضی اور فرسودہ خیالات ہوتے ہیں جو دوسروں پر رعب جمانے کے لیے اندھی وجود کا نام لیتے ہیں۔ اور ہاں، اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا تو ضرور یقین کر لیتی۔ میرا رخ پوری طرح خاتون کی طرف تھا۔ سامنے بیٹھا وہ خوبرو نوجوان میری بات سن کر آنکھیں کھول کر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا اور غور سے ہماری گفتگو سننے لگا۔ اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا تو تم ہوش کھو بیٹھتی یا پھر پوری پاگل ہو جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ جب جن کا اثر اس پر ہوتا تو وہ مردوں کی طرح بھاری آواز میں بات چیت کرتی، اور وہ بالکل اتنی بھیانک ہوتی کہ کانوں کے تو جیسے پردے پھاڑ دیتی۔ اور وہ لڑکی اتنی دھان پان سی تھی کہ بمشکل ایسی آواز نکال سکے۔ اور ہاں،
وہ جن تو لڑکی سے ناراض تھا، اس لیے اس پر اپنا عذاب مسلط کیا ہوا تھا۔ دراصل جب بھی اس سے ملنے آتا وہ لڑکی چیختی چلاتی اور ڈر جاتی، اور پھر اس نے اپنے منگیتر سے مشورہ کر کے جن کو ختم کرنے کے لیے کوئی سازش بھی تیار کی تھی، مگر جن نے اس کے منگیتر کو ہی مار دیا اور اس کے وجود پر قابض ہو گیا۔ جو بھی ہو، مجھے بالکل بھی یقین نہیں ہے، اور اس طرح کے قصے کہانیوں سے ہارر میگزین بھرے پڑے ہیں، جنات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ بہرحال اگر میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ ہو جائے تب میں یقین کر سکتی ہوں۔ اللہ نہ کرے بیٹا تجھے کبھی بھی جن دکھائی دے۔ استغفار پڑھ، کبھی کبھی مذاق میں بھی کہی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں۔ عورت کی بات سن کر میرے دل نے اس کی دھکیانوسی سوچ پر کہہ لگانے کو جی چاہا۔ خیر، ہم دونوں میں خاموشی چھا گئی اور میں کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ تیز ہوا سے میرے بال اڑنے لگے اور میں بار بار بالوں کو سمیٹنے لگی، مگر میرے بال سمٹ ہی نہیں رہے تھے۔ اچانک ہی کسی کی تیز نگاہوں کی تپش میرے وجود کو بے چین کر گئی، اور میں نے سامنے دیکھا تو نگاہ اس نوجوان پر پڑی جو سامنے بیٹھ کر پرسوچ نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا، اور اس کے لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکان بکھری پڑی تھی۔ وہ مسکان بالکل ویسی تھی جیسی جن بھوت کے واقعات سن کر میرے لبوں پر ہوتی تھی۔ میرا دیکھنا تھا کہ پھر سے اس نوجوان نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے انداز سے میں بہت حیران ہوئی اور پریشان بھی، مگر خیالات کو جھٹک کر چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ میرے بال ہوا کے دوش پر بکھر رہے تھے۔ پھر میں نے بیگ سے پونی نکالی اور اپنے تمام بال سمیٹ کر پونی میں مقید کر دیے۔ جس پرشکوہ نظروں سے نوجوان نے مجھ پر نظر ڈالی، جیسے وہ میرے بال پونی میں قید کرنے پر خوش نہ تھا۔ اچانک ٹرین جھٹکے سے رکی، مسافر نیند میں قسم لا کر اٹھ بیٹھے۔ گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی تو 1 ہی بجا ہے، یہ سوچ کر کوفت ہونے لگی۔ آنکھوں میں نیند تھی مگر سونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے موبائل میں ہینڈ فری لگا کر اس کے ایئر پیس کانوں میں لگا دیے اور آنکھیں نیم وار کر کے گانے سننے لگی۔ وہ نوجوان اس انجانے اسٹیشن پر اتر گیا۔ اسی پل ٹرین سے باہر ایک طویل العمر بڑھیا چیزیں بیچتی ہوئی میری کھڑکی کی جانب آئی، اتنی زوردار چلائی کہ میں نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دی۔ جب بڑھیا پر نظر پڑی تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس بڑھیا کا چہرہ جھریوں سے بھرا پڑا تھا، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، وہ نحیف اور منمنی بدن کی مالک تھی، منہ اد کھلا دانتوں سے آری۔ میں ایسی ڈری جیسے کہ بھیانک روح دیکھ لی ہو۔ اس بڑھیا نے اپنی چیزوں سے بھری ٹوکری میرے آگے کر دی۔ اس وقت تک میرے دل کی دھڑکن اعتدال پر آ گئی تھی۔ میں نے اس کی ٹوکری کو دھکے سے پرے ہٹایا اور غصے سے بڑھیا کو بری طرح ڈانٹ کر بھگانا چاہا۔ بڑھیا میرے رد عمل دیکھ کر منہ بگاڑتی ہوئی چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد گاڑی چلنے لگی تو نوجوان دوڑ کر دوبارہ گاڑی میں چڑھ آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ سارا موڈ اس بھیانک بڑھیا کی وجہ سے غارت ہو چکا تھا، اوپر سے اس نوجوان کی تمسخر اڑاتی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ میرے منہ کے زاویے بدلنے لگے۔ ایک دم نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس نوجوان کو مخاطب کیا۔ سنیے۔ جی فرمائیے۔ آواز شائستہ اور بھاری مگر گمبھیر تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز کوئی اور سیٹ تلاش کر لیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کی بھومیں تن گئیں۔ اس کے چہرے کا زاویہ بدلتے دیکھ کر میں فوراً بول پڑی، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو۔ میں واقعی گھبرا گئی تھی کہ یہ نوجوان رات کی تاریکی میں کہیں مجھے چلتی ٹرین سے دھکا نہ دے دے، اور یہ سوچ کر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا دیا۔ اوہ توبہ، دل میں کہا۔ نوجوان مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پھر آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے بھی اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ گانے سننے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میرا اسٹیشن آنے والا تھا، اور پھر چند منٹ بعد میرا اسٹیشن آ گیا۔ میں اور خاتون ٹرین سے اترنے لگے۔ خاتون نے اپنا سامان سنبھالا اور پھر میں اترنے لگی۔ میرا بیگ بڑا تھا مگر بھاری نہیں تھا۔ جب میں نے اسے اٹھانا چاہا تو ایسے لگا جیسے منو وزنی بھر گیا ہو اس میں، لہٰذا دشواری ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر میرا وزنی بیگ اس نوجوان نے ہوا میں ایسے اٹھایا جیسے بھاری بیگ نہ ہو بلکہ کوئی غبارہ ہو یا پھر کوئی روئی۔ میں نیچے اتری۔ اس نے بیگ نیچے اتارا۔ اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ کے بجائے گہری سنجیدگی تھی۔ اپنے خیالات کو ہر کسی پر ثبت کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ آج تو بچ گئی مگر ہر جگہ نہیں بچا جا سکتا۔ جب میں نے نوجوان کے الفاظ سنے تو سن کر ٹھٹک کر رہ گئی اور پوچھتی کہ یہ الفاظ تم نے مجھے کیوں کہے ہیں، مگر ٹرین چل پڑی۔ میں کھڑی حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ کر گیا ہے۔
پھر سر جھٹک کر اپنے خیالات کی نفی کی اور بھائی جو اسٹیشن پر میرا منتظر تھا اس سے ملی۔ قریب اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے جب اپنا بیگ اٹھایا تو مجھے عجیب حیرت ہوئی کیونکہ اب بیگ ذرا بھی بھاری نہ تھا۔ میں بھائی کے ساتھ گھر آ گئی اور اس واقعے کو نظر انداز کر دیا۔ جب یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا تب فوراً وزیر چچا کو بتا دیا۔ انہوں نے پوری بات سنی اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے، بیٹی مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی بات ہوئی۔ میری آنکھیں پھر نمناک ہونے کے لیے بے چین تھیں۔ چچا جان، اس واقعے کے بعد مجھے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہوئے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نوجوان نے مجھ سے یہ سب کیوں کہا تھا۔ بیٹا مجھے بھی نہیں پتا، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ نوجوان ضرور جانتا تھا کہ تم پر مصیبت آنے والی ہے، اسی لیے پہلے سے تمہیں آگاہ کر دیا، اور وہی بتا سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، کب سے ہوا۔ اسی نوجوان کے پاس اس پیچیدہ ڈور کا سرا ہے، وہی یہ الجھن سلجھا سکتا ہے۔ مگر چچا جان، وہ تو کسی اور جگہ کا رہنے والا تھا اور وہ ٹرین لاہور تک جا رہی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں حیرانی سے بولی۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات تو صاف ہوئی کہ اس تعویذ کی وجہ سے تمہارے دماغ نے کام کرنا شروع کیا، اور جس بزرگ نے مجھے یہ تعویذ دیا ہے وہ بہت اللہ والے ہیں، بلکہ ولی اللہ ہیں۔ میرے دوست کے والد محترم ہیں۔ جب بھی میں کبھی پریشان ہوتا ہوں تو ان سے بات کر کے بالکل مطمئن ہو جاتا ہوں، اور وہ یقیناً تمہارا مسئلہ بھی حل کر دیں گے۔ چچا جان ہم چلتے ہیں ان کے پاس۔ میں خوش ہو کر بولی۔ ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے، چچا جان بولے۔ اور اگلے دن ہم ان بزرگ کے گھر ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ روب دار نورانی شخصیت تھی، سفید داڑھی، سفید چہرہ، پرنور چہرہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے سفید چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ انہوں نے توجہ سے میری ساری بات سننے کے بعد بولے، بیٹا اس دنیا میں الہامی کتاب قرآن مجید ہے، جس میں انسانوں اور جنوں کے وجود کا بہت واضح الفاظ میں ذکر آیا ہے، جس سے انحراف ناممکن ہے۔ ویسے تمہاری بات بھی درست تھی، جب تک تم نے ان نادیدہ وجود کو دیکھا ہی نہ ہو تو پھر کس بنیاد پر یقین کر سکتی ہو؟ ناسمجھ اور کم عمری تھی، اور اس عمر میں تم اپنے نظریات اور مشاہدات پیش کرنا چاہتی تھی، اس لیے دوسروں کی خاص بات بھی تمہیں بے سروپار لگی۔ بزرگ نے کتنا درست اور صحیح اندازہ لگایا تھا۔ میں حیران اور حیرت میں جیسے ڈوب گئی۔ اور وہ بڑھیا جسے تم نے برا کہہ کر ڈانٹ دیا تھا، وہ اسی وجہ سے تم سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تھی۔ تمہارے رویے سے وہ دکھی تھی اور وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتی تھی، مگر اس نوجوان کی وجہ سے خاموش تھی جس نے تمہاری حفاظت کا بندوبست اپنے سر لے لیا۔ لیکن اس بڑھیا کو تم پر بہت غصہ تھا، اسی لیے اس نے تمہیں خوابوں میں آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب میں سمجھی نہیں، وہ بڑھیا اور نوجوان آپس میں کیا رشتہ رکھتے تھے؟ بیٹی دراصل وہ نوجوان اور وہ بڑھیا انسان نہیں بلکہ جنات میں سے تھے۔ وہ نوجوان مسلمان نرم خو اور رحم دل نوجوان تھا، اور وہ بڑھیا غیر مذہب اور شرپسند تھی۔ وہی بڑھیا تم پر ناراض تھی۔ جو بھول تم سے ہو گئی تھی وہ بڑھیا اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر نوجوان نے بڑھیا کو روکا اور اس کی منت سماجت کی بڑھیا نہ مانی، تو نوجوان نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لے لیا اور ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہنے لگا۔ مگر تمہیں ایک انجانے احساس نے ستانا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کی باتیں سن کر میرے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ میں حیرتوں کے پہاڑ میں جیسے دفن ہونے لگی۔ میرا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ کتنے ہی پل میں ساکت اور جامد رہی، اور کتنے ہی پل یوں ہی بیت گئے۔ لیکن شاہ صاحب وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ خوف آتا ہے مجھے اس کے احساس سے، اور اس نے میری حفاظت کا ذمہ کیوں لیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں الجھ کر بولی، تمہارے ہاتھ کی کلائی پر ایک نیلے رنگ کا نشان یا تل موجود ہے۔ میں نے جلدی سے کلائی دیکھی تو واقعی میرے ہاتھ کی کلائی پر تل موجود تھا، حالانکہ میں نے شاہ صاحب کو اپنا ہاتھ دکھایا بھی نہیں تھا۔ میں نے پوری آستین والی قمیض پہن رکھی تھی۔ مگر اس نقطے سے کیا مطلب ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اسی وجہ سے تم اس کی حفاظت میں ہو، اور وہ کوئی عام جن نہیں ہے، سردار جن کا بیٹا ہے، بہت مہربان اور نرم خو ہے۔ وہ خود تو مسلمان ہے، مگر وہ بڑھیا غیر مذہب تھی، اور اس کے تمہارے خیالات جان کر تم سے نفرت ہو گئی اور تمہیں نقصان پہنچانے ہی والی تھی کہ خدا کو تم پر ترس آ گیا، اور وہ جن تمہارے پاس اس بڑھیا کے درمیان محفوظ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ میں اب بھی خوفزدہ تھی۔ مگر اس نشان کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کسی مطلب کو ظاہر کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہ صاحب میری بات سن کر بولے، یہ تو صحیح طور پر وہی نوجوان ہی بتا سکتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ شاہ صاحب وہ کیسے بتائے گا؟ وہ تو نظر تک نہیں آتا، میں نے کہا۔ شاہ صاحب میری بات سن کر مسکرائے۔ آج وہ نظر آ جائے گا۔ یہ بول کر شاہ صاحب منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ آدھے گھنٹے تک شاہ صاحب پڑھتے رہے، اور پھر کمرے میں دھیرے دھیرے دھواں سا ابھرنے لگا، اور پھر اس دھوئیں نے اسی انسانی نوجوان کی شکل اختیار کر لی
اب وہ نوجوان ادب اور احترام کے ساتھ شاہ صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ؟ اس کو دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ گمبھیر آواز میں شائستہ لہجے میں بولا۔ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی جس کی آپ اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ اپنے خیالات کے اظہار پر پابندی تو نہیں ہے؟ اب جب کہ میں نے یقین کو پا لیا ہے، یہ سزا ختم ہو جانی چاہیے۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، ہر وقت سائے کی طرح ساتھ رہنا، کیا یہ صحیح یا اچھی بات ہے؟ اگر غلطی ہوئی تھی مجھ سے تو میں نے سدھار لی ہے۔ مان چکی ہوں کہ آپ لوگوں کا وجود اس دنیا میں موجود ہے اور دیکھ بھی چکی ہوں۔ یہ بھی مان چکی ہوں کہ آپ کی بھی اپنی دنیا ہے، اچھے برے جنات بھی ہوتے ہیں۔ مسلم اور غیر مذہب کو بھی مان چکی ہوں، ہر چیز پر یقین قائم ہو چکا ہے۔ میری ہچکی بن گئی۔ نوجوان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میری کسی بات کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ ذہنی مریض بن چکی ہوں، کسی سے بات نہیں کر سکتی، ہر وقت طبیعت پر ایک عجیب سا تاثر رہتا ہے۔ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ میری سودائی حالت کے پیش نظر کبھی میں نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، پھر کیوں یہ اذیت میرے حصے میں آئی؟ بتائیں۔ میں نے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ کمرے میں سکوت طاری اور گہری خاموشی تھی، یا پھر میری ہچکیوں کی آوازیں بھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، نوجوان نے دکھ سے کہا۔ رہا یہ سوال کہ میں تمہارے پیچھے کیوں ہوں، تو میرا جواب ہے کہ کسی غلط ارادے سے نہیں، بلکہ آپ کی حفاظت کرتا تھا کہ ہماری قوم کے کسی فرد سے آپ کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے اب تک آپ کے ساتھ تھا۔ میری حفاظت کی کوئی خاص وجہ؟ کیا آپ ہر اس لڑکی کی حفاظت کریں گے جن کو کسی جن یا کسی چڑیل سے خطرہ ہو؟ نہیں، اصل وجہ میں اب بتاتا ہوں۔ جب آپ نے اس غیر مذہب بڑھیا کو ڈانٹ دیا تو مجھے اس وقت آپ پر شدید غصہ آیا، مگر بڑھیا کے عزائم بہت بھیانک ہو گئے۔ وہ ہر حال میں آپ کو چھٹی کا دودھ یاد دلانا چاہتی تھی۔ میں کبھی بڑھیا کو نہ روکتا اگر میں آپ کے ہاتھ کی کلائی پر اس نیلے رنگ کے تل کو نہ دیکھتا۔ اسی تل کی وجہ سے آپ مجھے عزیز ہو گئیں۔ ایسا ہر تل یا نشان ہمارے خاندان کی وراثت میں چلا رہا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ یہی ہماری اصل پہچان بن سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ کے ہاتھ کی کلائی پر وہی نشان پایا جیسے میرے ہاتھ کی کلائی پر ہے، جو ہماری وراثت کی پہچان ہے، یہ نشان نسل در نسل ہماری کلائیوں پر چلا رہا ہے۔ لیکن جب بالکل ویسا ہی نشان آپ کی کلائی پر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ ہماری ہی قوم کے ایک فرد میں سے ہیں، اور یہ میری نہ سمجھی تھی کہ میں آپ کو پسند کرنے لگا، یعنی کہ چاہنے لگا۔ میں نے اس بڑھیا کو سمجھایا کہ وہ تم سے دور رہے، پہلے تو وہ نہ مانی، اور بددستور تمہیں خوابوں میں اور ڈراؤنی آوازوں سے پریشان کرتی رہی۔ اگر میں بیچ میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ بڑھیا آپ کے ساتھ کیا کرتی۔ پھر میں نے اس بڑھیا کی بہت منت سماجت کی اور وہ پھر مان گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اب وہ آپ کو ہرگز پریشان نہ کرے گی، مگر ایک انجانہ خوف مجھے لاحق ہو گیا کہ اگر میں نے آپ کی حفاظت سے غفلت برتی تو وہی بڑھیا آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ پھر میں نے اپنے بزرگوں سے آپ کے لیے بات کی اور مشورہ مانگا، تو آپ کو اپنانا ممکن ہی نہیں ناممکن تھا۔ اسی لیے میں نے اپنے دماغ کا کہنا مانا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ کہیں آپ کی قوم کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف کل مخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ انسان ہر مخلوق پر بھاری ہو سکتا ہے۔ آخرکار یہی فیصلہ میں نے طے کیا کہ اپنی روزمرہ کاموں میں سے وقت نکال کر آپ کی حفاظت کروں۔ لیکن اب چونکہ میری مداخلت آپ کو پریشان کر رہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ جب بھی مصیبت میں آپ کو میری ضرورت محسوس ہو، میرا نام لے کر 3 بار پکارنا، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا اور آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس انکشاف پر ہکا بکا رہ گئی۔ اب میری ہر پریشانی ختم ہو چکی تھی اور اندرونی طور پر پرسکون محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے ہر ادھورے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ قدرت کے اس معجزے پر عقل دنگ ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گہری خاموشی کے بعد شاہ جی بولے، بیٹا تم نے کچھ اور پوچھنا ہے یا تمہاری تسلی ہو گئی؟ شاہ صاحب مجھے صرف اس نوجوان کا نام معلوم کرنا ہے۔ میں شاہ صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، میرا نام جمناش ہے۔ وہ نوجوان گمبھیر آواز میں بولا، ٹھیک ہے جمناش، مجھے آپ سے اب کوئی شکایت نہیں، اور نہ کوئی شکوہ ہے، اور نہ کوئی غلط فہمی ہے۔ سب کچھ شیشے سے کسی دھول کی طرح صاف ہو گیا۔ شاہ صاحب اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنی دنیا میں چلا جاؤں۔ جمناش نے عقیدت سے شاہ صاحب سے پوچھا، جی بیٹے بالکل تمہیں اجازت ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم ہمارے بلاوے پر آ گئے۔ جمناش نے شاہ صاحب کے ہاتھ عقیدت سے چومے اور پھر میری طرف دیکھ کر کہا، الوداع۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اسے الوداع کہا اور ہاتھوں کو لہرایا۔ چچا جان نے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے آ گئے۔
اس دن کے بعد میں بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، کوئی خوف مجھے نہیں آ رہا تھا۔ چچا جان کی لڑکیاں پہلی جیسی دوست بن گئی۔ میں کچھ دن اور چچا جان کے ہاں رہ کر دوبارہ گھر واپس آئی۔ میرا بدلا ہوا پہلا روپ دیکھ کر گھر والے کو خوشگوار احساس ہوا۔ میرا مزاج اور وہ بوجھل پن، ڈر اور خوف اور بھیانک خواب رفو چکر ہو چکے تھے۔ کچھ دن کے بعد کالج کی سہیلیاں بھی دوبارہ میری گرویدہ ہو گئیں، ٹیچر کی ڈانٹ پھٹکار بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی، اپنی ہر دعا میں جمناش کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ میرا محسن تھا، مجھے پسند کرتا تھا۔ جب کبھی میں دعا مانگتی تو اس کی صحت اور اچھی زندگی کے لیے بھی ضرور دعا مانگتی۔ دراصل وہ مجھے پسند تھا، مگر ضروری نہیں کہ جو چیز پسند آ جائے اسے حاصل بھی کر لیا جائے۔ میں زندگی میں بہت مطمئن اور خوش و خرم ہوں، اور جمناش جہاں بھی رہے شاد و آباد اور خوشیوں میں ہر وقت گرا رہے، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہے۔ مجھے یقین ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگا اور اپنے لوگوں میں ہنستا مسکراتا ہوا زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ زندگی کی خوشیوں میں ایک خوشی کی خبر مجھے یہ ملی کہ چچا فرید نے اپنے ہونہار بیٹے ولید سے میرے رشتہ طے کر دیا۔ امی ابو سب اس رشتے پر راضی تھے۔ سب کی خوشیوں کو دیکھ کر میں بھی دل و جان سے اس رشتے پر راضی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی تھی۔ میری شادی میں میرے کزن نے تمام راہ و رسم ادا کیے، ہلا گلا، ناچ گانا، مستی ڈھولکی سب کچھ ہوا۔ باراتیوں کے ساتھ جاتے ہوئے میں زارو قطار روئی کہ آنسو بھی خشک ہو گئے۔ مجھے سجے سجائے کمرے میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر تک میری کزن ساتھ بیٹھی رہیں، پھر وہ سب چلی گئیں۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، ہر چیز نئی اور رونق بخش تھی۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ زندگی میں آخری بار جمناش کو دیکھ لوں، کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد وہ کیسا لگ رہا ہوگا، بدل گیا ہوگا یا پھر اسی طرح حسین و جمیل ہوگا۔ دل نے بہت کہا کہ اس کا نام لے کر 3 مرتبہ اونچی آواز میں اسے پکاروں، مگر دماغ نہ مانا، اور پھر میں نے دماغ کا کہنا مان لیا اور ولید کا انتظار کرنے لگی۔ رات 10 بجے دروازے کا ہینڈل گھوما اور ولید کمرے میں داخل ہو گیا، اور وہ اس وقت ہرگز کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دل اس کو دیکھ کر بے اختیار دھڑکنے لگا۔ منہ دکھائی میں اس نے مجھے سونے کی ہیرے والی انگوٹھی دی اور خوبصورت بات چیت سے نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ چند دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی کتنی خوبصورت، دلکش، حسین ہے۔ ولید اور چچا جان، میرے سسرال رشتہ دار سب بہت اچھے ہیں۔ وہ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ میں اچھی ہوں۔ زندگی کی پرمسرت لمحوں میں اس جن کو فراموش کر چکی ہوں، لیکن میری دعائیں اب بھی اس کے لیے حیات ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے، اور وہ یقین یہ ہے کہ کل کائنات کا مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی ذات ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہم انسان تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم سانس تک نہیں لے سکتے۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔